अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाइला नज़ीर। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ खालिद हबीब इलाही, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान हैं। मियाँ साहब बताइएगा कि फ़लस्तीनी इसराइल जंग को शुरू 1 हफ़्ता हो गया है, लेकिन इसराइल में बमबारी अभी तक जारी है। अमेरिका भी मदद के लिए पहुँच गया है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा कहाँ है? देखें, ये तो अलमिया है कि 1.5 अरब से ज़्यादा मुस्लिम उम्मा है और 57 के करीब मुसलमान ममालिक हैं और कुछ गरीब मुल्क भी होंगे, लेकिन 57 में से आधे से ज़्यादा मुसलमान ममालिक जो हैं उनके पास बेपनाह वसाइल हैं और पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी है। लेकिन इसके बावजूद मकबूजा कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, तख्ता मश्क जो है हमेशा मुसलमान ही होते हैं और ज़बानी कलामी जो है कह दिया जाता है हम इनके साथ हैं, लेकिन साथ भी आपके सामने औरतों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स पे बमबारी हो रही है, जो यूएनओ के कवानीन हैं उसको वायलेट किया जा रहा है। तो इसके बावजूद जो है अमेरिका जो चैम्पियन बना फिरता है जमहूरियत का और बुनियादी हकूक़ का, वो खुद इसमें मुलव्वस है और इसराइल के जंगी जराइम जो हैं उनको वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर अमेरिका जो है जिस तरह वो इसमें अपना बहरी बेड़े लेके मौके पे आ गया है और आके मुआवनत कर रहा है, हर बंदा जो है वो पूरी इक़वाम आलम का पूरी देख रही है कि एक्टिवली जो है अमेरिका जो है वो इस वार में शामिल है। तो अगर इसमें जो है वो मुस्लिम उम्मा जो है, ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा का जो फोरम जो है वो OIC जो है इसमें मुअस्सर रोल नहीं अदा करती, तो ये तो फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद करने में हम भी फिर उनके साथ शरीक होंगे। OIC को वार्निंग देनी चाहिए उनको, अमेरिका को, कि अगर अमेरिका इसमें इस तरह एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा तो ये फिर आलमी जंग में शुरू होने का खदशा पैदा हो जाएगा। फिर हम दूसरे ममालिक भी इसमें उसी तरह हक रखते हैं, वो भी फ़लस्तीन की मदद के लिए वो भी एक्टिवली आगे आएँ और बराह रास्त जो है वो इसराइल को हिट करें। तो OIC जो है वो ही इसमें उस बनी ही फ़लस्तीन के इशू पे थी, लेकिन बाद में जो है एक और इत्तेहाद फ़ौजों का जिसमें सारे इस्लामी ममालिक तो नहीं है लेकिन मेजॉरिटी उसमें है, और उसमें इस्लामी फ़ौज जो है वो तश्कील दी गई जिसके सरबराह इस वक्त जो हैं हमारे आर्मी चीफ जो साबका रहे जनरल रहील शरीफ साहब हैं, वो हैं। वो अब क्या कर रही है? अब लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि वो जो आर्मी तश्कील दी गई थी, वो इसका मकसद तो सिर्फ फिर बादशाहतों जो मिडल ईस्ट की बादशाहतें उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसके अलावा तो फिर उसको उनका कोई फंक्शन नहीं है। उन मुस्लिम उम्मा को तहफ़्फ़ुज़ देना, मुस्लिमों की हिफाजत करना जो है उस इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद का तो कोई रोल नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर जो है वो OIC ने इस पे कोई मुअस्सर, वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती, ये सिर्फ जो है वो एक अशकशोई कहना चाहिए जो है, लेकिन चलो अशकशोई की हद तक भी हो, कोई कुछ ना कुछ फ़लस्तीनियों की मदद के लिए उनको आगे आना चाहिए, उनकी फ़ौजी मदद भी होनी चाहिए, मुसलमान ममालिक को करनी चाहिए, और अमेरिका को और जो बराह रास्त जंग में इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, असला जो है वो फ़राहम कर रहे हैं और उनकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं, उनको एक शट अप कॉल जो है OIC की तरफ से जानी चाहिए। और अगर इसराइल को जो है वो भी शट अप कॉल जानी चाहिए कि वो शहरी इलाकों के ऊपर बमबारी फ़ौरन बंद करें, और उन्होंने जो शहरी आबादी ख़ास तौर पे गज़ा की जो पट्टी है वहाँ पे शहरियों के लिए खुराक, पानी, अद्वियात तक
کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع کیا اور راستے مسدود کیے ہوئے ہیں. اگر وہ اس کو نہیں کھولتا اسرائیل تو پھر مسلم امہ کو جو ہے وہ اویسی کو کھل کے جو ہے وہ میدان میں آنا چاہیے، اور اس جو امن عالم کے لیے جو ایک مستقل خطرہ ہے اس کا ایک نہ ایک دن تو کوئی حل نکالنا پڑے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جارح ہے. اسرائیل جو ہے وہ اللیجیٹیمیٹ کنٹری ہے دنیا کے نقشے پہ، جو انہوں نے آ کے فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کیا اور قبضہ کر کے وہ وہاں پہ آ کے اب جو اصل مالک جو ہیں اس سرزمین کے، ان کے لیے انہوں نے جینا جو ہے وہ دو بار کیا ہوا ہے. میاں صاحب، انسانی حقوق کی دنیا کے سامنے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ادویات بند کی جا رہی ہیں، بجلی بند کی جا رہی ہے، راستے بند کیے جا رہے ہیں، اسکولوں پر بمباری کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہے وہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس پہ کہ دو چیزیں دنیا میں جو حکمرانی کے لیے کہہ لیں یا رائے عامہ کو بلڈ کرنے کے لیے کہہ لیں، دو ادارے ایسے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں، ایک میڈیا ہے اور ایک فائنانس ہے. ان دونوں پہ یہودیوں کا کنٹرول ہے. ملٹی نیشنلز میں ملٹی نیشنل کمپنیز جیوز کی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو کرتا دھرتا ہیں اس میں زیادہ تر جیوز ہیں. اسی طرح جو میڈیا کے گروپس ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو مؤثر ہیں، اس کو بھی فائنانس بھی جیوز کرتا ہے اور اس کے اوپر بھی کنٹرول اسی کا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی نام نہاد تنظیمیں ہیں جہاں پہ ان کے ماسٹرز جو ہے ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ شور مچانا ہے وہاں وہ شور مچاتے ہیں، جہاں ان کو پیچھے سے اجازت نہیں ملتی تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دوہرے معیار ہیں دنیا کے. میاں صاحب، منگل کے روز سعودی عرب نے OIC اجلاس تو بلا لیا، مگر اب توقعات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ تو خوش آئند ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے اس میں ایفرٹ کی اور اجلاس جو ہے وہ OIC کو بلا لیا ہے. لیکن اجلاس بلانے سے فلسطینیوں کو تو کچھ نہیں ملے گا. دعاؤں سے تو صرف مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ OIC اگر کوئی مؤثر سٹیپ لیتی ہے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے اسلامی فوجی اتحاد جو ہے اس کو جو ہے وہ بروئے کار لانے کا فیصلہ کرتی ہے اور تھریٹ دیتی ہے اور وارننگ دیتی ہے اسرائیل کو کہ اگر اس نے اپنے جنگی جرائم ختم نہ کیے اور شہری علاقوں پہ بمباری بند نہ کی تو پھر سارے مسلم ممالک جو ہیں OIC کے پلیٹ فارم سے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کریں گے اور فلسطین کا فوجی، سفارتی، مالی ہر لحاظ سے اس کا ساتھ دیں گے. اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ہی اس کا فائدہ ہے، ورنہ تو جو ہے وہ نشستن گفتن برخاستن سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. میاں صاحب، حکومت پاکستان ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حکومت پاکستان جو ہم ایٹمی قوت ہیں اور جب بھی کسی مسلمان ملک میں کوئی ایشو ہوتا ہے اس کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے، جو دوسرے کے ملک جو ان کے اوپر جاریت کرتا ہے، تو ہر ملک جو ہے وہ مظلوم جو ہے مسلمان وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے. لیکن ہم ایٹمی قوت ہونے کے ناطے جو ہے وہ معاشی طور پہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ایک طرف ہم ایٹمی قوت ہیں، دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے ہم مفلوق الحال قوم تو نہیں کہوں گا، قوم میں تو ایلیٹ کلاس بہت امیر ہے، ملک جو ہے وہ مفلوق الحال ہے، وسائل نہیں ہے. تو وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے. تو بات یہ ہے کہ ہماری تو یہ حیثیت ہے، تو ہم ہاتھ پھیلانے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، تو نہ ہماری کوئی تھریٹ کو کوئی ویٹ دیتا ہے اور نہ ہی کوئی ہماری بات کو جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایٹمی قوت ہیں
اور دو ایشوز پہ ہمارا خارجہ پالیسی بالکل واضح ہے، کشمیر کے ایشو پہ اور فلسطین کے ایشو پہ۔ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بھی اسرائیل کے بارے میں بہت ہی سخت موقف اپنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور کہا تھا کہ یہ اللیجیٹمیٹ جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک ملک ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے ہماری فورن پالیسی کا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ ہم خاموش ہیں۔ صرف پرائم منسٹر جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، ان کی اتنی ایک آئی ہے سٹیٹمنٹ کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بے ساتھ کھڑے کیسے ہم ساتھ کھڑے؟ وہ بیچارے تو مر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ہم ساتھ کھڑا ہو کے تماشے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمیں جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور جو OIC کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کا بھی پاکستان ایک اہم ممبر ہے، وہاں بھی ایک ہمیں مؤثر رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ہم فلسطینیوں کی نسل کشی جو ہو رہی ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو سکے۔ بہت شکریہ میاں خالد حبیب الہی صاحب، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔